السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد۔ ایام باسعادت میلاد مبارک پیغمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام مومنین کرام و مومنات و تمام امت اسلامیہ و بالخصوص راہروان راہ رسالت و ولایت کو مبارکباد عرض ہے۔ آج شب و آج کا دن اس لحاظ سے بھی ایک اور اہمیت رکھتا ہے کہ ہماری میلادی تاریخ عیسوی تاریخ کے مطابق آج 10 فروری ہے و کل 11 ہے، اور ایرانی تاریخ کے مطابق آج 22 بہمن گزرا ہے، اور یہ روز انقلاب اسلامی کی کامیابی کا دن ہے۔ اور شاید یہ اتفاق کہ یہ دو مناسبتیں کہ ایام باسعادت ولادت مبارک پیغمبر اکرم اور دوسری طرف سے انقلاب اسلامی کی یہ مناسبت، جس نے ان ایام کی سعادت و برکت کو مومنین کے لیے بڑھا دیا و اضافہ کر دیا ہے، یہ ایام بھی آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ۔ عزیزان، انشاءاللہ انقلاب اسلامی کے عنوان سے کل گفتگو ہوگی لاہور میں، وہاں کے مومنین نے اہتمام کیا ہے، اس حوالے سے ایک پروگرام رکھا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں کچھ مطالب اس سلسلے میں عرض کروں گا، لیکن مفصل انقلاب اسلامی کے بارے میں تجزیہ و جو کچھ کہنا مناسب ہوگا وہ اگر آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں تو آن لائن بھی سن سکتے ہیں، اور اس کی نیٹ پر اپلوڈنگ بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو دعوت خدا کو و لبیک کہو دعوت رسول اللہ کو، جب تمہیں حیات کی طرف و زندگی کی طرف بلائیں۔ اس میں تمہاری نجات ہے، اس میں تمہاری بقا ہے، اس میں تمہاری سعادت ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہو اور رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہو۔ اور غالباً یہی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کیا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اگر تو نے وفا کی اس ہستی سے جسے خدا نے معلم وفا بنا کے بھیجا ہے بشریت کے لیے، تو سب کچھ تیرا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ دنیا تیری ہے، یہ جہان تیرا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر تو رسول اللہ سے وفا کرے تو ہم بھی تیرے ہیں، یعنی اللہ بھی تیرا ہو جائے گا، خدا بھی تجھے مل جائے گا۔ آج ہم، یہ تو ایک حقیقت ہے، قرآن مجید و روایات میں یہ صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے یہ جہان ہم خلق نہ کرتے، یہ کائنات نہ بناتے ہم۔ آپ در حقیقت سبب یا باعث و غایت خلقت جہان ہیں آپ۔ لیکن آج اگر ہم امت رسول اللہ کو دیکھیں، مشاہدہ کریں، جنہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لبیک کہو دعوت اللہ پر و دعوت رسول اللہ پر، اور اس میں تمہارے لیے حیات و زندگی و بقا ہے۔ علامہ اقبال ہی کے بقول آج اس ملت کی حالت اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا آج۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ کہ ایک طرف سے اللہ کا بھی فرمانا ہے، اور اقبال نے ترجمہ کیا، علامہ اقبال نے ترجمانی کی قرآن کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن عملی طور پر ہمارے ہاتھ میں خود علامہ ہی فرماتے ہیں کہ اے باد صبا، اے نسیم صبح، تو جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی نکل گیا ہے اور دنیا بھی نکل گئی ہے، سب کچھ اس کا لٹ گیا ہے۔ وہ توجہ فرمائیں کہ ایک طرف سے یہ حقیقت کہ اگر رسول اللہ سے وفا کریں تو سارا جہان آپ کا ہے، لوح قلم آپ کے ہیں، ہر چیز آپ کی ہے۔ اور آج ہم رسول اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں اور عقیدت مند ہیں رسول اللہ کے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ دین بچا نہ دنیا بچی، ہمارے پاس سب کچھ لٹ گیا۔ علامہ اقبال کے بقول کہ قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی۔ ممکن ہے بعض یہ کہیں کہ نہ ہے، دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، جس کا نام ہم نے دین رکھا ہوا ہے۔ اگر قرآن سے پوچھیں، رسول اللہ سے پوچھیں تو وہ دین نہیں ہے، اور جس کا نام ہم نے دنیا رکھا ہوا ہے وہ دنیا نہیں ہے۔ اور وہ بھی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جنریٹر سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ چل نہیں رہا ہے، اور آپ کا اکثر وقت اندھیرے میں گزرتا ہے، لوڈ شیڈنگ میں گزرتا ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی آتی ہے گیس چلی جاتی ہے، گیس آتی ہے بجلی چلی جاتی ہے، سی این جی آتی ہے، ڈیزل پٹرول ختم ہو جاتا ہے، پٹرول آتا ہے تو سی این جی بند ہو جاتی ہے۔ اب یہ دنیا ہے، آج دنیا ہے اس ملت کے پاس، پاکستان میں جو ملت آباد ہے، کیا یہ دنیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ اس صدی میں جس ملت کو بجلی میسر نہیں ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا ہے؟ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اگر دنیا اس مادی رفاہ کا نام ہے تو پاکستان میں تو آج جو متوسط طبقہ تھا اس کو بھی معمولات زندگی و ضروریات زندگی میسر نہیں ہے، اور فقیر طبقہ تو ہے ہی فقیر ہے، محروم طبقہ ہے۔ جس قوم کو ضروریات زندگی میسر نہ ہو اور دن بدن چھنتی جا رہی ہیں، اور خدا نہ کرے کہ یہ جو کچھ تھوڑا بہت ہے یہ بھی ختم ہو جائے، کہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح دین کے نام پر جو کچھ موجود ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جیسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ دین ہے۔ آپ اگر اپنا نظام دیکھیں، سیاست دیکھیں، اس میں دین کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اگر پاکستان کا قانون و آئین مائکروسکوپ کے ذریعے سے، مائکروسکوپ جس میں لیبارٹری میں ڈاکٹر وہ جراثیم دیکھتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، اگر اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا ہاتھ مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو آپ کو بہت سارے جاندار اپنے ہاتھ پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اس فضا میں نظر آئیں گے آپ کو۔ جو ناک میں آپ سانس لیتے ہیں تو بہت سارے جاندار آپ کو سانس میں اپنے اندر جاتے ہوئے
نظر آئیں گے، گرد و غبار نظر آئے گا آپ کو۔ مائکروسکوپ یعنی وہ جو مائکرو سائز چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آنکھ سے نظر نہیں آتی، ان کو مائکرو سائز چیزیں کہتے ہیں، وہ مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، یعنی ایسے ہی وہ شیشہ یا عدسیہ جو ان چیزوں کو دکھاتا ہے۔ آپ اگر اس آئین کے اندر اور اس قانون کے اندر اور اس نظام کے اندر مائکروسکوپ کے ذریعے سے بھی تلاش کریں تو آپ کو سب کچھ ملے گا، اسلام نظر نہیں آئے گا، دین نظر نہیں آئے گا۔ آپ عدالتی نظام دیکھیں اس ملک کا، اس کے اندر آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، انگریزوں کا قانون نظر آئے گا، برطانیہ کا قانون نظر آئے گا، یورپی قانون نظر آئے گا، ہندی قانون نظر آئے گا، ہندو قانون نظر آئے گا۔ تنہا چیز جو آپ کو عدالتی نظام میں نظر نہیں آئے گی، دین اور اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اور نزدیک کی چیز بتاؤں، اب آئین پڑھنا، کون آئین پڑھے؟ آپ نے یہ جو سلیبس پڑھا ہے، اپنا نظام تعلیم سلیبس پڑھا ہے، اسی سلیبس میں آپ کو اگر آپ تلاش کریں، اس کے سارے ورقے دوبارہ پڑھیں، پہلی کی کتاب سے لے کر ماسٹر کی کتاب تک پڑھیں، اس میں ہر چیز آپ کو ملے گی، دین اور اسلام نظر نہیں آئے گا۔ خوب، جب ہمارے نظام تعلیم میں اسلام نہیں ہے، جب ہمارے نظام سیاست میں اسلام نہیں ہے، جب ہمارے نظام معیشت میں اسلام نہیں ہے، جب ہمارے عدالت کے نظام میں اسلام نہیں ہے، تو پھر اقبال سچ ہی تو کہتے ہیں کہ قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ نہ دین بچا اس کے پاس اور نہ دنیا بچی اس کے پاس۔ میں پہلی مجلس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنا جو سلیبس پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور جو پڑھ پڑھ کے ہم بڑے ہو کے بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اب ہماری اولاد اور ہماری اولاد کی اولاد تیار ہو رہی ہے اس کو پڑھنے کے لیے، ایک چیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ یہ جنگ عظیم، کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم سب کو پتہ ہے، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی۔ یہ جنگ عظیم کہاں ہوئی؟ یہ یورپ میں ہوئی، جرمنی نے لڑی، متفقین نے لڑی، متحدین کے خلاف جنگ لڑی، یعنی چند ملک یورپی ادھر ہو گئے، چند ملک ادھر ہو گئے، انہوں نے آپس میں جنگ لڑی، اور اس کا نام کیا رکھا؟ جنگ عظیم، اور اس کو لا کر ہماری کتابوں کے اندر ڈال دیا، ذکر کر دیا کہ میرے بچے اور آپ کے بچے اور ہم خود پڑھیں اس کو، یہ جنگ عظیم ہے۔ یعنی دنیا کی سب سے گھٹیا اور حقیر جنگ کو جنگ عظیم کا نام دے کر ہمارے سلیبس میں ڈال دیا گیا۔ اور جنگ عظیم ہوتی ہے، جنگ حقیر بھی ہوتی ہے اور جنگ عظیم بھی ہوتی ہے۔ عظیم جنگ وہ ہوتی ہے جو عظیم مقصد کے لیے عظیم لوگ لڑتے ہیں، کسی عظیم مقصد کے لیے بہت عظیم لوگ جو جنگ لڑتے ہیں اس کو جنگ عظیم کہتے ہیں، اور جب بہت گھٹیا مقصد کے لیے گھٹیا لوگ جنگ لڑتے ہیں اس کو جنگ حقیر کہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کے سلیبس میں جنگ ہٹا دی گئی، جنگ عظیم ہٹا دی گئی۔ سب سے عظیم جنگ کربلا ہے۔ عظیم مقصد کے لیے عظیم لوگوں نے جنگ لڑی، اگرچہ وہ سب شہید ہو گئے، عظیم جنگ لڑی کربلا والوں۔ لیکن آپ ڈھونڈیں، مائکروسکوپ سے ڈھونڈیں، آپ ادنا سے لے کر آپ ماسٹر کی کلاس تک ڈھونڈیں، کہیں بھی اس جنگ عظیم کا ذکر مسلمانوں کے سلیبس میں موجود۔ بس کہاں دین ہے اس قوم کے پاس؟ اس کے آئین میں دین ہے، اس کے قانون میں دین ہے، اس کی عدالت میں دین ہے، اس کے نظام میں دین ہے، اس کے سسٹم میں دین ہے، اس کی سیاست میں دین ہے، اس کی عدالت میں دین ہے۔ اس کی عدالت میں دین ہے کہ اگر ایک گینگسٹر کراچی میں مارا جائے، شاہ زیب لڑکا مارا جائے گینگسٹر کے ذریعے، گینگسٹر یعنی آوارہ لڑکے آپس میں گھوم رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ایک آوارہ نے گولی مار دی دوسرے آوارہ لڑکے کو، اور چیف جسٹس اس کا نوٹس لیتا ہے، چیف جسٹس عدالت اس کا نوٹس لیتی ہے، اور اس کو پکڑنے کے لیے پاکستانی پولیس دبئی چلی جاتی ہے، اور دبئی والے اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حوالے نہیں کرتے، اور ہزاروں جتن کر کے اس کو واپس لے کر آتے ہیں، قاتل کو جس نے اس لڑکے کو، اس گینگسٹر کو، یعنی اس آوارہ کو پکڑ کے لے آتے ہیں جس نے دوسرا آوارہ آدمی قتل کیا تھا۔ چیف جسٹس کو اپنی اس ٹیڑھی آنکھ کے ساتھ یہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہی عدالت اور یہی نان جسٹس
اس کو 100 لاشیں کوئٹہ میں پڑی ہوئی نظر نہیں آتی، نہیں نظر آتی اس کو ہنگو میں 20 لاشیں تڑپتی ہوئی نظر نہیں آتی، کسی چیز کا نوٹس نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ نظام۔ قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ عزیز من، رسمیں دین کی ہم نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں، رسمیں دین کی، نہ دین نکل گیا، رسمیں ہم نے۔ اور کہتے ہیں کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، چور گاڑی لے گیا، دوسرے نے افسوس کیا کہ بھائی افسوس تیری گاڑی لے گیا، اس نے کہا پرواہ نہیں ہے، گاڑی لے گیا تو لے گیا، کاغذات تو میرے پاس ہیں، گاڑی کے کاغذات اس کے میرے پاس ہے، گاڑی لے گیا تو لے گیا۔ آج ہماری یہ حالت بن گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے دین چلا گیا، کاغذات ابھی ہمارے پاس ہیں۔ دین کے کاغذات ہم نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اب یہ کاغذات میں خوش ہیں، یہ کاغذات دین کے کس کام آئیں گے تیرے؟ جب تیرے ملک کا نہ نظام دین ہے، نہ عدالت دین ہے، نہ تعلیم دین ہے، کہیں بھی اسلام کا نام نہیں، صرف کاغذات ہیں اسلام کے تیرے پاس، تو کس چیز پہ خوش بیٹھا ہوا ہے؟ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر تو محمد سے وفا کرتا تو آج تیرے ملک میں ہر جگہ پر دین ہوتا، حکومت تیری ہوتی، سیاست تیری ہوتی، نظام تیرا ہوتا، عدالت تیری ہوتی، یہ سسٹم تیرا ہوتا، سب کچھ تیرا ہوتا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ سب کچھ لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم کا مطلب کیا ہے؟ یہ خدا بھلا کرے قوالوں کا، جنہوں نے اقبال کے کلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اقبال تو کب کے لوگ بھول چکے ہیں، قوالوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی شعر اپنا کسی قوالی میں فٹ کر کے تبلے کی تھاپ پر اس کو گاتے رہتے ہیں اور لوگ سر دھنتے ہیں۔ یہ جو اقبال فرما رہے ہیں کہ لوح و قلم تیرے ہیں، معلوم ہے لوح و قلم سے کیا مراد ہے؟ کہ وفا کر، اگر تو محمد رسول اللہ سے وفا کر، اس وفا کے نتیجے میں تجھے کیا ملے گا؟ لوح و قلم ملیں گے۔ لوح و قلم یعنی جس قلم سے تقدیر لکھی جاتی ہے اور جس لوح پر تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ تقدیر کی قلم بھی تجھے دے دی جائے گی، تقدیر کی تختی بھی تجھے دے دی جائے گی۔ تو لکھ اپنی تقدیر، اور نہ صرف اپنی تقدیر لکھ، بلکہ جب لوح و قلم تجھے دے دیا جائے، یعنی دنیا کی تقدیر بھی تو لکھ، دوسری امتوں کی تقدیر بھی تو لکھ، دوسری نسلوں کی تقدیر بھی تو لکھ۔ آج ہر چیز تیری دوسرے لکھ رہے ہیں، آج تیری چیز کوئی بھی نہیں ہے، تیرے ملک کے مسائل دوسرے لکھ رہے ہیں۔ آج سب کچھ واشنگٹن اور نیو یارک میں لکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہونا ہے۔ ابھی آپ یہ میجک باکس میں ووٹ ڈالیں گے، میجک باکس سمجھیں نا، یہ بیلٹ باکس، جادو کے باکس، یہ جادو کے باکس ہیں۔ یہ جادو پاکستان میں جو بیلٹ باکس ہوتے ہیں ووٹوں کے، جس میں ووٹیں ڈالتے ہیں، یہ جادوئی باکس ہیں۔ جادو کا باکس جیسے دیکھا شعبدہ باز، وہ باکس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، ایک طرف سے کبوتر اندر ڈالتا ہے، خرگوش باہر نکالتا ہے ادھر سے، دیکھا نا اس میں؟ کبھی رومال اندر ڈالتا ہے، پھول باہر نکالتا ہے وہاں سے، دیکھا ہے نا؟ یہ شعبدہ یہی ہوتا ہے، الیکشن کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ سارے حلقے کے ملا کے 300 ووٹیں ڈالی جاتی ہیں، 3000 ووٹیں اندر سے نکلتی ہیں بھائی، ڈالتے کسی اور کو ہیں، نکلتی کسی اور کی۔ وہ اسی کو کہتے ہیں نا میجک باکس، جادو کے صندوق انہی کو کہتے ہیں، ڈالتے کسی کے نام پر ہے، نکلتی کسی اور کے نام پر ہے۔ ایران میں الیکشن ہوئے تھے انقلاب سے پہلے، شاہ کے دور میں، اسی طرح کے الیکشن، میجک الیکشن جو پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مشہور شخصیت، بہت مشہور شخصیت ہے، امام خمینی اس شخصیت کا بہت احترام کرتے تھے، بڑا نام بھی لیتے تھے، بلکہ میں یوں کہوں کہ سیاست میں امام خمینی ان کو اپنا ماڈل سمجھتے تھے۔ سیاست میں وہ ایک عالم دین تھا، ایک مجتہد، شیعہ امامیہ مجتہد، نجف سے آیا تھا اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور آیا بھی عجیب طریقے سے تھا۔
جب ایران کے حالات خراب ہوئے بہت اور ایران قریب تھا کہ برطانیہ اس پہ قبضہ کر لے اور امریکہ قبضہ کر لے، ایک عالم دین نجف سے آیا اپنا ملک بچانے کے لیے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے وہاں سے ٹانگا لیا، ٹانگا جو بھی ختم ہو گیا پاکستان میں، اس کی جگہ چنگچی اور رکشے اور دوسری چیزیں آ گئی. یہ پہلے جو گھوڑا باندھ کے ایک ٹانگا انہوں نے لیا، یعنی گدھا گاڑی کہیں، ایک گدھا گاڑی انہوں نے نجف میں کرائے پہ لی یا خریدی، اور گدھا گاڑی پہ نجف سے بیٹھ کر تہران تک آیا اکیلا، گدھا گاڑی خود چلاتے ہوئے. نجف عراق کے اندر ہے، عراق میں سے گدھا گاڑی پر بیٹھ کر تہران تک گدھا گاڑی چلا کر آیا، اور آ کر اپنی قوم کو، ملت کو اور سب کو بتایا کہ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملت کو بچانا ہے، اور انہیں بتایا سمجھایا کہ کیا صورتحال ہے. باہر کیف انہوں نے، اس مجتہد نے وہاں الیکشن لڑا، الیکشن میں جس حلقے میں یہ کھڑے ہوئے الیکشن لڑا، اس میں سے ایک بھی ووٹ ان کا نہیں نکلا، 100% ووٹ نکلے مخالف کے. انہوں نے تقریر کی، کہا کہ بھائی مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی ایک بھی ووٹ نہیں ملا، پورے حلقے میں مجھے ایک بھی ووٹ نہیں ملا، حتیٰ وہ جو میں نے خود اپنے آپ کو ووٹ دیا تھا وہ بھی اس میں سے نہیں نکلا. وہ کہا ایک میں نے دیا تھا اپنے آپ کو یقیناً، اور کسی نے مجھے دیا ہو یا نہ دیا ہو، میں نے تو اپنے آپ کو دیا تھا، وہ بھی نہیں نکلا اس صندوق سے. وہ کدھر چلا گیا وہ ووٹ؟ وہ میجک باکس ایسے ہی ہوتے ہیں، جادو کے صندوق. ابھی الیکشن ہوگا، ان جادو کے صندوقوں میں آپ ووٹ ڈالیں گے، ووٹ ڈالیں گے آپ، لیکن حکمران وہ نہیں بنے گا جسے آپ ووٹ دیں گے. حکمران کی حکمرانی کا پروانہ کہیں اور لکھا جائے گا، کہیں اور لکھا جائے گا. آپ کی تقدیر کہیں اور لکھی جا رہی ہے. امام خمینی یہی فرماتے تھے کہ ملت مسلمان قومیں اپنی تقدیر خود لکھیں، اپنی تقدیر خود لکھیں. خوب کم مسلمان اپنی تقدیر کے مالک بن سکتے ہیں. آج پاکستان میں پاکستانی اپنی تقدیر کے مالک نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مالک نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی مختلف چکروں میں لگے ہوئے ہیں، شیعہ سنی کے ساتھ لڑ رہا ہے، سنی شیعہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن ان دونوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارے جھگڑے میں نہ شیعہ کی تقدیر شیعہ کے ہاتھ میں ہے، نہ سنی کی تقدیر سنی کے ہاتھ میں ہے، نہ سیکولر کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے. ہم سب کی تقدیر کوئی اور لکھ رہا ہے. سب سے پہلے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لو، اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لو. کیسے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں؟ ملتیں، قومیں جب تک اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں نہ لیں کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی. جب تک ان کا دشمن ان کی تقدیر متعین کرتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا بننا ہے، اس وقت وہ قومیں عزت نہیں پا سکتی، وہ ملک نجات نہیں پا سکتے. پاکستان میں کب امن برپا ہوگا؟ ابھی پاکستان کی تقدیر اس شیطان نے لکھی ہے، اور اس تقدیر میں دہشت گردی لکھی ہوئی ہے. شیطان نے جو پاکستان کی تقدیر لکھی ہے اس میں اس نے لکھ دیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوگی. پاکستانی قوم کا مقدر دہشت گردی ہے، پاکستانی قوم کا مقدر ناامنی ہے، پاکستانی قوم کا مقدر یہ لڑائی جھگڑا اور نفرت ہے اور تفرقہ ہے. یہ تفرقہ ہماری تقدیر میں شیطان نے لکھا ہے. یہ حالات کیسے سدھریں گے؟ یہ حالات آیا میجک باکس میں ووٹ ڈالنے سے سدھریں گے کہ جہاں پر ووٹ ہم ڈالتے ہیں نکلتے کسی اور کے ہیں؟ عزیز من، اور اگر برفرض جو ووٹ آپ ڈالتے ہیں وہی نکلیں تو بھی پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی. کیوں نہیں بدلے گی؟ اس لیے کہ پاکستان کی تقدیر پاکستانی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ یقین جان لیں، آپ باور کر لیں. الحمدللہ آپ اہل علم و اہل تجزیہ و اہل خبر ہیں، جانتے ہیں آپ اپنے ملک کے حالات کو. معمولی سی چیز بھی پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی آپ کا علاقہ رحیم یار خان، بہاولپور، جسے ابھی صوبہ بنانے کی تحریکیں چلی ہوئی ہیں. خوب صوبہ بنا کے بھی کیا ہوگا؟ وہ صوبہ بنانے کے بعد بھی یہ عربوں کے اختیار میں ہوگا. عرب آئیں گے عیاشی کے لیے آپ کے علاقے میں، اور آپ کا کام کیا ہے؟ پاکستان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بہاولپور والوں کی تقدیر میں کیا لکھ دیا گیا ہے؟
رحیم یار خان کی تقدیر میں کیا لکھ دیا گیا ہے کہ ایک عیاش شہوت ران پیسے کے ثروت کے نشے میں مست ہو کر اس سرزمین پاک پر قدم رکھے. پاکستان یعنی پاک سرزمین، پاک سرزمین پر قدم رکھے شہوت رانی کے لیے، اور یہ قوم اس کی خادم بن کر اس کے پیچھے پیچھے اس کے جوتے اٹھا کے گھومتی پھرے. اور یہ ایک شہوت ران آئے اس ملک کے اندر اور پریزیڈنٹ اپنا دارالخلافہ چھوڑ کر اس کو ملنے آئے، اس کے عیاشی کے کیمپ میں آ کر ملے اس کو. یہ تقدیر شیطان نے ہماری لکھ دی ہے، شیطانی طاقتوں نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے. اس تقدیر کو بدلنا ہے ہم نے. یہ تقدیر کس طرح سے بدلیں گے ہم؟ تقدیر بدلنے کا نسخہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو محمد سے وفا کر، اگر تو وفا کر رسول اللہ کے ساتھ، ہم تیرے، یعنی اللہ کی ذات تیری ہو جائے گی. یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. پاکستان بھی تیرا ہو جائے گا، یہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا. یہ جہان و پاکستان تو کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے. لوح و قلم یعنی جن پر تقدیر لکھی جاتی ہے. یہ تقدیر کی قلم و تقدیر کی لوح تجھے دے دی جائے گی کہ تو رقم کر اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بلکہ پورے جہان کی تقدیر تیرے ہاتھ سے مقرر ہو. عزیز من، آج ایسے ہو رہا ہے. آپ یقین جان لیں کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، یہ تقدیر جو دنیا کی ابھی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا، ہم عموماً جو کچھ ظالم ستمگر جو کچھ کرتے ہیں اس کو کچھ لوگ مقدر بناتے جاتے ہیں. ظالم حکمران آتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں. یہ اسی سال محرم کا جو عشرہ کراچی میں ہوا، جس میں آفات امت ایک موضوع ہم نے بیان کیا ہے. یہ جوانوں سے شاید انہوں نے سنا ہو، اگر نہیں سنا تو وقت نکالیں اس کو سننے کے لیے. آفات امت، ایک امت کو کون کون سی بیماریاں اور آفتیں لگتی ہیں کہ جو اس کے حالات یہ بن جاتے ہیں جو آج ہمارے حالات ہیں. ان آفات میں سے ایک آفت یہ ذکر کی تھی کہ جب امت جو حالات اس کے ہیں، ابتر حالات، بیماری کے حالات، محرومیت کے حالات، ناامنی کے حالات، قتل و غارت کے حالات، لوٹ کھسوٹ کے حالات، یہ سارے حالات ان کو مقدر سمجھ لے کہ یہ ہمارا مقدر ہے. اور پھر کچھ لوگ دین سے باقاعدہ ثابت کریں کہ تمہارا مقدر یہی ہے، یہ تمہارا مقدر ہے کہ تم محروم رہو، تم اسی طرح سے افراتفری میں رہو، قتل و غارت میں رہو، دہشت گردی میں رہو، اور ضروریات زندگی سے محروم رہو. ایسے مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسا مذہب پڑھتے ہیں کہ جو ابتر حالت ہے اس کو آپ کا مقدر ثابت کریں گے. اور ظاہر جب مقدر ہے تو مقدر کے خلاف تو پھر کوئی بھی نہیں بول سکتا. تقدیر ہے ہماری تقدیر میں یہ بدبختیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ مقدر ہمارا یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے. یعنی یہ تقدیر اللہ نے نہیں لکھی تمہاری، یہ تقدیر شیطان نے لکھی ہے، شیطانی طاقتوں نے لکھی ہے. یہ تقدیر برطانیہ لکھ کے گیا ہے، اور یہ تقدیر آج امریکہ اس کو عملی کر رہا ہے پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کی لوح و قلم ان کے ہاتھ میں دے دی گئی. اب پاکستانی ملت نے لوح و قلم اپنے اختیار میں لینی ہے، اپنی تقدیر خود لکھنی ہے، اپنی تقدیر خود چننی ہے. اپنی تقدیر چننے کے لیے علامہ اقبال ہمیں راستہ بتا رہے ہیں. البتہ علامہ اقبال نہ اپنی طرف سے راستہ بتا رہے ہیں، بلکہ علامہ اقبال قرآنی راستہ بتا رہے ہیں، دین کا راستہ بتا رہے ہیں. علامہ اقبال گئے یورپ میں پڑھ کر، آج توجہ کریں آپ، علامہ اقبال آج یہ جو یورپ کے جاتے ہیں، یورپ میں رہ کر بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یورپ میں ہوٹل میں کام کرتا ہے، پیٹرول پمپ پہ جھاڑو دیتا ہے. کتنے فخر سے ادھر ماں باپ ذکر کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، جی ہمارا ایک بیٹا مثلاً یورپ میں ہوتا ہے، ہمارے داماد یورپ میں ہوتا ہے، ہمارا عزیز یورپ میں ہوتا ہے. وہ کرتا کیا ہے وہاں پر؟ بس یورپ میں ہوتا ہے. اب جا کر دیکھو اس کو یورپ میں کرتا کیا ہے. وہ وہاں جا کر ہوٹل میں کام کرتا ہے، برتن دھوتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے. میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر 5 اسٹار کے ہوٹل کا چپڑاسی دیکھا میں. پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہاں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، وہاں جا کر گیا نوکری کے لیے. جاب کیا ملی؟ ہوٹل کی
चौकीदारी चपड़ासी होटल का, और बड़े फख्र से बताया, कहा बड़ी आरामदेह नौकरी है, रात की ड्यूटी होती है, एक शीशे का केबल लगा होता है, एसी लगा होता है, मैं सारी रात पढ़ता रहता हूँ उसको। जब इंसान जिल्लत पे राजी हो जाए फिर खुदा कभी भी उसको इज्जत नहीं देता। जब जिल्लत पे राजी हो जाए अल्लाह उसको इज्जत नहीं देता। तू पीएचडी डॉक्टर बनकर भी इज्जत पे नहीं पहुंच सका, क्यों नहीं पहुंच सका? तू जिल्लत पे राजी हो गया। फख्र करते हैं, अल्लामा इकबाल गए, वहां जाकर पढ़ा, देखा, सब कुछ देख भाल के। तवज्जो करेंगे जवानाने अजीज, ये जवानाने अजीज जो खुद बाख्ता हैं, ये जवानान जिनको आज इस ज़र्क बर्क ने और मीडिया ने इनकी आंखें चुंधिया दी और इनको समझ नहीं आती। आप देखिए इकबाल क्या कहते हैं, साल हर साल पाकिस्तान में रहे, अंग्रेजों के साथ दोस्ती, अंग्रेजों से पढ़ा, सबसे बड़ा उस्ताद उनका अंग्रेज, फिर उसके बाद गए बरतानिया, बरतानिया से जर्मनी, और सारे उलूम में पढ़ के खंगाल के, सारे उलूम यूरोप के खंगाल के, फिर यूरोप की यूनिवर्सिटी में खड़े होकर ऐलान करके आए कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, तुम्हारे इल्म का जलवा मुझे हैरान नहीं कर सका, खीरा नहीं कर सका, मुझे अपना आशिक नहीं बना सका। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। ये इकबाल है, इकबाल। हम भी इकबाल को नहीं समझे। मैंने इसलिए कहा ना, इकबाल को कव्वालों ने जिंदा रखा हुआ है, कव्वालों ने जिंदा रखा हुआ है। अभी इकबाल को, इकबाल जिनके मुंतजिर थे, इकबाल खुद फरमाते हैं कि मैं सहरखेज नस्ल के इंतजार में बैठा हूं। इकबाल कहते हैं कि मैं इन लोगों का शायर नहीं हूं, मैं नस्ल फरदा का शायर हूं, मैं आने वाली नस्लों का शायर हूं। वो मेरी निदा सुनेगी, वो मेरी आवाज सुनेगी। अजीजान, जवानान, साबित करो कि आप वही नस्ल हो जिनके लिए इकबाल ने ये सब कुछ बयान किया है कि मैं मुंतजिर हूं उन सहरखेज लोगों का, यानी बेदार लोगों का, आगाह लोगों का मुंतजिर हूं मैं कि वो कौम कब पैदा होती है और मेरा पैगाम सुनती है, वो मेरा पैगाम कब सुनती है। अजीज मन, इकबाल क्या फरमा रहे हैं कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ, कि तेरी तकदीर यूरोप में, होटलों में, पेट्रोल पंपों में, और यूरोप के इन कुबा खानों में और यूरोप के इन शराब खानों में तेरी तकदीर नहीं बन सकती। तू गुलाम ही रहेगा। अपनी तकदीर अपने हाथ में ले। किस तरह अपनी तकदीर अपने हाथ में ले? मदीना और नजफ में क्या रखा है? फरमाते हैं मदीना और नजफ में वफा रखी हुई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। हम अजीजान, हमने रसूलुल्लाह की नातें जरूर पढ़ी हैं, नातें पढ़ी हैं, लेकिन वफा नहीं की। वफा नहीं की। वफा और होती है, अकीदत और होती है। हमने तारीफें बहुत की, वफा नहीं की। आप किसी के साथ वादा करते हैं कि मैं आऊँगा, अभी पटवारी साहब के साथ बहुत सारे लोगों ने वादा किया होगा, हम मजलिस में आएंगे, अभी अभी उठ के देखते हैं कि आए हैं या नहीं आए, लेकिन आए, बाद में फ़ोन करके इनकी तारीफ़ बहुत करेंगे। जी माशाल्लाह, आप बड़े अच्छे मोमिन हैं, आप बड़े बेहतरीन मोमिन हैं, बड़े पुतकी हैं, आप वले फला हैं, तारीफ़ बहुत करेंगे इनकी, लेकिन जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन वादा पूरा नहीं किया। बावफा उसे नहीं कहते जो जिसके साथ वादा करे पूरा ना करे, वादे की जगह, पूरा करने की जगह तारीफ कर दे, उसे बावफा नहीं कहते। अजीज मान, रसूलुल्लाह को बावफा लोगों की जरूरत है, बावफा उम्मत की जरूरत है। अब तवज्जो करें कि रसूलुल्लाह को जब हजरत बेक़ैद हयात थे, खुद तशरीफ फरमा थे, आशिकारा गुमराही से लोगों को निकाल कर खैर उम्मत के दर्जे पर पहुंचाया। कुंतुम खैर उम्मतिन, किस तरह से पहुंचाया? इसलिए कि चंद एक अंगुश शुमार बावफा मिल गए थे रसूलुल्लाह को। अकीदतमंद ज्यादा मिले, तारीफ करने वाले ज्यादा मिले, लेकिन चंद एक बावफा मिले। उन बावफाओं में एक हमजा सैयदुश शुहदा है, उन बावफाओं में एक अबू ज़र गफ़ारी है, उन बावफाओं में एक अली इब्न अबी तालिब है। नारे हैदरी, जय सलवात।
کوفیوں کے خط پڑھیں، کوفیوں نے جو خط امام حسین علیہ السلام کو لکھے موجود ہیں، یہ خط پڑھنے کے ہیں، مجھے اندازہ نہیں کہ کبھی کسی نے یہ خط ممبر سے بیان کیے ہوں، چونکہ پابندی ہے نا ممبر پر کہ اپنا کلام سنو، معصوم کا کلام نہیں سنانا، اپنی باتیں سنو. یہ پابندی اٹھے گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کلام معصومین ممبروں پر بیان آئے گا. نہج البلاغہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، قرآن بیان ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ مطالبہ کریں گے تو پابندی اٹھے گی، ظاہر ہے آپ مطالبہ نہیں کریں گے تو پابندی نہیں اٹھے گی. بہت ساری پابندیاں ابھی ہم نے خود سے لگائی ہوئی ہیں، سینسر کیا ہوا ہے دین کو. ہم یہ سینسرڈ دین ہم تک پہنچا ہے جس میں بہت سارے چیپٹر نہیں ہے، وفا کا چیپٹر اس میں نہیں ہے. کوفیوں نے خط لکھے سید الشہداء کو اور ان خطوط میں تعریفوں کے پل باندھ دیے، تعریفوں کے پل باندھ دیے. جنہوں نے تعریفوں کے پل باندھے جب وفا کا وقت آیا تو حاضر نہیں ہوئے. تعریفوں کے بڑے پل باندھے. یہ میں شخصیت پہلے متعارف کروا کے گیا ہوں، یاد ہے مجھے اسی جگہ پر آپ کی خدمت میں، کہ غدیر میں رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا، نظام ولایت کا اعلان کیا، دوستی و محبت کی بات نہیں کی، اعلان ولایت کیا، نظام ولایت کا اعلان کیا. اس نظام ولایت کے اعلان کے بعد سب سے پہلے ایک عقیدت مند نے عقیدت کا اظہار کیا، شعر لکھا، قصیدہ لکھا امیر المومنین کی شان میں، ولایت کی شان میں. احسان ابن ثابت نام سنا ہوا ہے نا آپ نے، بہت بڑے شاعر. جو ہی رسول اللہ نے یہ اعلان کیا فوراً قصیدہ لکھا، اور قصیدہ لے کے سب سے پہلے رسول اللہ کو سنایا. رسول اللہ نے داد دی، پھر حضرت نے فرمایا ان سارے مجمع کو بھی سنو. اس مجمع سے بھی داد لے لی. توجہ فرمائیں، یہ عقیدت مند ہے، یہ عقیدتوں کے جذبے اور عقیدتوں کے جلوے دکھانے والوں کی بات کر رہا ہوں. یہی شخص 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو قصیدہ لکھتا ہے. 18 ذی الحجہ تاریخ ذہن میں رہے، 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو قصیدہ لکھتا ہے یہی شخص. اور 28 صفر سن 11 ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کتنے دن کی بات ہے؟ 2 مہینے 10 دن کی بات ہے. 2 مہینے 10 دن بعد 18 ذی الحجہ کو اعلان ہوتا ہے. 28 صفر کو رسول اللہ اس دنیا سے، ٹوٹل دن جو گزرے قصیدہ لکھنے میں اور رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے میں 2 مہینے اور 10 دن لگتے ہیں. 2 مہینے 10 دن بعد اب وقت آ گیا ہے کہ یہ عقیدت مند جو عقیدت کے جلوے دکھا رہا تھا آج وفا کا ثبوت دے اپنا. علی کو امام نہیں مانتا، ولی نہیں مانتا، ولایت کے قصیدے لکھتا ہے لیکن ولی نہیں مانتا. اور یہی نہیں کہ یہیں پر ماجرا رک جاتا ہے، بلکہ 25 سال اور گزر جاتے ہیں، 25 سال گزر جاتے ہیں. اور یہی عقیدت کے جلوے کا قصیدہ لکھنے والا 25 سال بعد جب لوگ آ کر امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ انتخاب کرتے ہیں، جب چوتھا خلیفہ انتخاب کرتے ہیں، یہی عقیدت مند چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتا، چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتا، بلکہ ویزا لیے بغیر شام چلا جاتا ہے. شام، امیر شام کے پاس چلا جاتا ہے، دسترخوان پر جا کر نوش کرتا ہے. عزیز من، عقیدت تھی، ورنہ قصیدہ، عقیدت کے بغیر قصیدہ لکھنا بہت مشکل ہے. عقیدت کے بغیر نہیں، قصیدے صرف 2 چیزیں لکھوا سکتی ہیں، یا عقیدت لکھواتی ہے یا پھر معرفت، یا عقیدت یا معرفت. معرفت بھی قصیدہ لکھواتی ہے، عقیدت بھی قصیدہ لکھواتی ہے. عقیدت سے قصیدہ لکھ دیا لیکن جب وفا کا وقت آیا وفا نہیں کی، نہ امام مانا نہ چوتھا خلیفہ مانا، وفا نہیں کی. سید الشہداء کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو اصحاب عطا کیے ایسے میرے جد کو بھی نہیں ملے، ایسے میرے بابا کو بھی. کیا ان کی خصوصیت تھی؟ سید الشہداء نے صرف ایک خصوصیت ذکر کی، کیا؟ وفا. یہ باوفا اصحاب سید الشہداء ہیں،
ان کی عظمت کا راز وفا میں ہے، وفا میں ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے خطوط سید الشہداء کو نہیں لکھے تھے۔ زہیر ابن قین سید الشہداء کا حامی نہیں تھا، مخالف تھا، لیکن مخالف جس نے قصیدے نہیں لکھے، جس نے نعتیں نہیں لکھی، لیکن جب وفا کا وقت آیا وفا دکھا دیا کر۔ حر نے زندگی میں نہ امام حسین کا قصیدہ لکھا، نہ امام حسین کو پیغام بھیجا، نہ امام حسین کو خط لکھا، کچھ بھی نہیں کیا، آخری وقت میں آ کر فقط وفادار بن گئے، وفا دکھا دیا۔ حر نے آ کر وفا دکھا دی، نہ خط لکھا نہ عقیدت کا اظہار کیا، وفا دکھا دی۔ عزیز من، جو چیز دین مانگتا ہے، خدا مانگتا ہے، رسول اللہ مانگتے ہیں، ائمہ اطہار مانگتے ہیں تجھ سے، وہ وفا مانگتے ہیں تجھ سے۔ رسول اللہ سے وفا کر کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، ہم وفا نہیں کر سکے۔ ہمیں جو سزا مل رہی ہے بے وفائی کی سزا مل رہی ہے۔ ہمارے اندر عقیدت ہے، سچی عقیدت ہے، حقیقی عقیدت ہے، لیکن وفا کیا علامت ہے کہ ہمارے اندر وفا نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھو اپنے ملک کے اندر نہ تمہارا قانون محمدی ہے، نہ تمہاری عدالت محمدی ہے، نہ تمہاری سیاست محمدی ہے، نہ تمہاری حکومت محمدی ہے، نہ تمہاری عدالت محمدی ہے، نہ تمہاری تعلیم محمدی ہے، نہ تمہاری معاشرت محمدی ہے، نہ تمہاری معیشت محمدی ہے، نہ تمہارے اندر وحدت محمدی ہے۔ جب محمدی وحدت ہی نہیں تمہارے اندر تو وفا نہیں کی۔ محمد سے وفا کر، تقدیر کا مالک خدا تجھے لوح قلم عطا کر دے گا، لوح قلم خدا عطا کر دے گا۔ اب آئیں انقلاب کی طرف۔ انقلاب اسلامی کس چیز کا نام ہے؟ انقلاب کس چیز کا نام ہے؟ خمینی کس چیز کا نام ہے؟ خمینی رسول اللہ سے وفا کرنے والے ایک فقیہ کا نام ہے، ایک وفادار فقیہ کا نام خمینی ہے۔ انقلاب کس کا نام ہے؟ محمد سے وفا کا نام انقلاب ہے۔ عقیدت تو تھی 1400 سال سے، جب سے ایرانی مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، اس وقت سے رسول اللہ سے عقیدت تھی، عقیدت رسول اللہ سے تھی، حکومت رسول اللہ کی نہیں تھی، سیاست رسول اللہ کی نہیں تھی، نظام رسول اللہ کا نہیں تھا۔ یہ ملت ایرانی قوم عقیدت اہل بیت کی تھی، عقیدت حسین علیہ السلام سے تھی، لیکن وفا شہنشاہ سے تھی، وفا شہنشاہیت کے ساتھ تھی۔ وفا کسی کی، عقیدت کسی کی۔ علامہ اقبال خدا رحمت کرے، ایک اور شعر، البتہ یہ علامہ کا اپنا نہیں ہے، یہ علامہ نے ایک ایرانی شاعر کا قول نقل کیا ہے زمینے کے طور پر، اور اس پر اپنی نظم لکھی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے شعر نقل کیا ہے ایرانی فارسی شاعر کا، وہ یہ ہے: وفا آموختی ازما، وفا آموختی ازما نثار دیگران کر دی، وفا آموختی ازما نثار دیگران کر دی، ربودی گوہری ازما بیکار دیگران کر دی۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ شکوہ ہے رسول اللہ کا، یہ شکوہ ہے رسول اللہ کا، چونکہ یہ شعر جو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ علامہ نے جواب شکوہ میں، اختتام ہے اس پر، جواب شکوہ ہے، یہ شکوہ کا جواب ہے۔ اب رسول اللہ کا شکوہ کیا ہے؟ یہ شعر جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، فارسی جو علامہ اقبال نے کسی دوسرے شاعر سے نقل کیا، یہ در حقیقت شکوہ ہے رسول اللہ کا۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وفا تو نے مجھ سے سیکھی ہے، مجھ سے وفا سیکھ کر کی کسی اور کے ساتھ ہے، سیکھی مجھ سے ہے لیکن کی کسی اور کے ساتھ ہے۔ گوہر میں نے تجھے دیا تھا، جا کر تو نے لٹایا کسی اور کے اوپر ہے۔ گوہر میں نے دیا تھا، دیا عطا کسی اور کو کر دیا تو نے، وفا مجھ سے سیکھی اور عطا کسی اور کو کر دی۔ یہی بے وفائی ہے عزیزان من۔ امت کو وفا سیکھنی ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ عقیدت کی منزل پہ امت آ گئی، عقیدت کی منزل پہ آ گئی ہے،
اب وفا کی منزل کی ضرورت ہے، وفا کے سفر کی ضرورت ہے۔ اس طرح جس طرح امام خمینی نے اپنی ملت کو بتایا کہ تمہاری نجات صرف ایک راہ میں ہے، محمد و آل محمد سے وفا کرنے میں ہے۔ یہ وفا نہیں جو ہم کر رہے ہیں عزیز من، یہ وفاداری نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو کوفہ میں بیٹھ کر خط لکھتے ہیں، خط امام کو لکھتے ہیں، فرمان عبید اللہ ابن زیاد کا مانتے ہیں، یہ حسین کے ساتھ وفا نہیں۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، بات شہنشاہ کی مانتے ہیں، یہ وفا رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ وفا یہ ہے کہ جب تو نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا، جب تجھے اعزاز مل گیا امت رسول ہونے کا، اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی تمہیں۔ ہم نے ابھی وفا نہیں سیکھی، وفا کا درس نہیں پڑھا، وفا ہمیں سکھائی نہیں گئی، پڑھائی نہیں گئی، یعنی لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اتفاقاً پاکستانی بہت باوفا ہیں، توجہ فرمائی۔ امام خمینی نے پاکستانیوں کے نام ایک خط لکھا، شہید حسینی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے پاکستانی قوم کے نام ایک خط لکھا۔ وہ خط جو پاکستانی قوم کو خبر نہیں ہے، صرف ایک سنا ہوا ہوگا بعض نے کہ خط لکھا، لیکن شاید پتہ نہیں پڑھا کسی نے نہیں پڑھا۔ اس خط میں متعدد صفات پاکستانی قوم کی ذکر فرماتے ہیں امام خمینی۔ ان صفات میں سے ایک ملت غیور، اور ان میں سے ایک ملت باوفا، وفادار ملت۔ پاکستانی کون ہے؟ وفادار ملت ہے، اور حقیقتاً وفادار ملت ہے۔ آپ دیکھیں انگریزوں کے ساتھ وفا کی ابھی تک کر رہے ہیں، واقعاً وفا کر رہے ہیں۔ ساری دنیا انگریز کو چھوڑ دے گی، پاکستانی نہیں چھوڑ دے، چونکہ ایک دفعہ اس نے عہد کر لیا کہ انگریز کے ساتھ وفا کرنی ہے، پھر وفا کرنی۔ اگر اسے بتا دو کہ تیری بدبختی کا ذمہ دار انگریز ہے، لیکن یہ پھر بھی وفا کرے گا۔ عموماً ہم وفا کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، کس کی؟ بول دینا، وفاداری کی مثال عموماً کس کی دیتے ہیں؟ عام بول چال میں ایک حیوان کی مثال دیتے ہیں نا، شخصیت کی بات نہیں کر رہا کہ وفادار شخصیت کون ہے۔ وفا کی مثال ضرب المثل کے طور پر ایک جانور کو وفا کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کون ہے؟ کتا۔ کتے کو وفا کا نمونہ سمجھتے ہیں ہم۔ اردو زبان میں کتا باوفا جانوروں میں سے، توجہ کریں، عربی زبان میں گھوڑا باوفا کہلاتا ہے۔ سید الشہداء نے جب میدان میں جانے لگے، سید الشہداء مقتل میں ذوالجناح پہ بیٹھے اور ذوالجناح کو ایڑ لگائی تو وہ چلا نہیں۔ امام علیہ السلام نے جب ایڑ لگائی اس کو، آخری جب جنگ کے لیے تیار ہو کے امام جا رہے تھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مہمیز لگائی تو وہ چلا نہیں، دوبارہ مہمیز لگائی وہ پھر بھی نہیں چلا۔ تو امام نے خطاب کیا حیوان کو، گھوڑے کو خطاب کیا۔ کیا خطاب کیا؟ کہ تو بہت باوفا حیوان ہے۔ ذوالجناح کو خطاب کیا کہ تو باوفا حیوان ہے۔ عربی زبان میں گھوڑا ضرب المثل ہے وفا کی، لیکن اردو زبان میں کتا ضرب المثل ہے وفا کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کتے کی وفا اور گھوڑے کی وفا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کتے کی وفا میں اور گھوڑے کی وفا میں فرق ہوتا ہے۔ کتے کی وفا کیا ہے؟ کہ جس کے ساتھ کتوں جیسا سلوک کرو لیکن وہ پھر بھی وفا ہوتا ہے، یہ کتے کی وفا ہے۔ کہ جس کے ساتھ کتے جیسا سلوک کرو، کتے جیسا سلوک بھی تو محاورہ ہے نا، یہ ضرب المثل ہے نا۔ وہ کہتے نہیں ہم فلاں جگہ گئے، اس نے ہمیں کتے جیسا سلوک کیا ہمارے ساتھ، یعنی جو کتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ اس نے وہی سلوک ہمارے ساتھ کیا، کتوں جیسا سلوک ہمارے ساتھ کیا۔ کتے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کتے کو کھانا دیتے ہیں لیکن کیسے دیتے نہیں ہیں، پھینکتے ہیں اس کی طرف، یہی کتے والا سلوک ہوتا ہے۔ کتے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بناتے، کتے کو دروازے سے اندر آنے نہیں دیتے۔ کتے کے لیے جو الفاظ ہیں جن سے اس کو بلاتے ہیں اور جس سے اسے
ہاں دتکارتے کیا الفاظ ہیں بلانے کے لیے؟ نہ یہ گدھے کے لیے جو آپ نے آواز کی. کتے کو بلانے کے لیے ہر علاقے میں الگ الگ الفاظ ہیں. وہ پچ پچ کرتے ہیں کتا آ جاتا ہے، اور درشے کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے. اب ہر جگہ الگ الگ بولیاں ہیں. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں کتے کو بھگانے کے لیے؟ ہاں کتے کو بھگانے کے لیے. یہ کتے کے ساتھ سلوک ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح آپ کو بلائے اور اس طرح آپ کو بھگائے اور اس طرح کوئی چیز آپ کے سامنے پھینک دے اور آپ کو در کے اندر نہ آنے دے، سمجھو کتے جیسا سلوک کر رہا ہے. اب دیکھو انگریز نے کیا کیا آپ کے ساتھ، برطانیہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ. یہی کیا نا برطانیہ نے آپ کے ساتھ. کتے کی طرح بلایا، کتے کی طرح دھتکارا، کتے کی طرح اس نے کچھ پھینکا، کتے کی طرح ہڈی پھینکی اور یہ ہڈی لے کر نگل رہے. یہ جتنے آج دیکھیں لینڈ لارڈ بڑے بڑے مربوں کے مالک، یہ مربے ان کے باپ دادا کے تھوڑے تھے، یہ مربے اس قوم کے تھے، ملت کے تھے. جس طرح ابھی مثلا جرنیل ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کو مربے الاٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ مربے کس کو الاٹ ہو رہے ہیں؟ تھے کس کے اور دے کس کو رہے ہیں آپ مربے؟ اسی طرح ان لینڈ لارڈوں کو مربے ملے کس کی وفا میں؟ چونکہ یہ انگریزوں کی خچریں سنبھالتے تھے. کوئی انگریزوں کے کتے سنبھالتا تھا، کوئی انگریزوں کے خچر سنبھالتا تھا. وہ جاتے ہوئے ان کے سامنے ہڈی پھینک کر چلے گئے اور انہیں اپنا باوفا بنا گئے. عزیز من، آج بھی برطانیہ جانا پاکستانی کے لیے اعزاز ہے. وہ زمین جو ننگ کی زمین ہے، جس پر قدم رکھنا پاکستانی کے لیے ننگ و شرم کا باعث ہونا چاہیے. کیوں کہ یہ اس قوم کی سرزمین ہے جس نے 200 سال مجھے غلام بنا کے رکھا، جس نے کتے جیسا سلوک میرے ساتھ کیا. آج ان کا کوئی بندہ ادھر آ جاتا ہے، کتنا احترام ہے اس کا. یہ وفا ہے، لیکن یہ کتوں جیسی وفا ہے. یہ وفا نہیں چاہیے. اب ہم بس اوقات عقیدت میں آ کر، جذبات عقیدت میں اندھے ہو کر ہم کیا کہتے ہیں، عموماً یہ نعتوں میں بعض اپنے آپ کو کہتے ہیں گدھا. جی ہم گدھا ہیں. نعتوں میں اب مجھے یاد بھی نہیں ہے نعتیں کہ میں آپ کو حوالے دوں کہ کیا کیا جملے ان میں استعمال ہوتے ہیں. نعتوں میں عجیب و غریب چیزیں بیان کرتے ہیں. ایک نعت میں مثلا سن رہا تھا میں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں گا مدینے، گلیوں میں جا کے گم ہو جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا، کاروان والے ڈھونڈتے رہیں گے، میں ملوں گا ہی نہیں وہاں پر، وہاں چھپ جاؤں گا، لوگ ڈھونڈتے رہیں گے مجھے. آخر اس میں کیا نعت ہے یہ جو مدینے میں جا کے چھپ جائے گا، ملے گا ہی نہیں، کسی کو پریشان کرے گا سب کو ادھر. یہ عقیدت ہے جو مدینے میں گم ہو جائے گا جا کر. اسی طرح بعض اوقات عقیدت کا اظہار کیا کرتے ہیں کہ ہم بعض تو اپنا نام بھی لکھ لیتے ہیں. سگ، کلب یعنی کتے. یہ نہیں ہے، یہ شرف نہیں ہے انسان کا. اس میں تواضع نہیں ہے، اس میں عقیدت نہیں ہے، اس میں ذلت ہے. نہ کہو، یہ نہ کہو کہ مثلا میں تو امام کا، میں تو رسول اللہ کا کتا ہوں، چونکہ رسول اللہ کو کتا نہیں چاہیے. رسول اللہ فرماتے کتا نجس ہے. رسول اللہ فرماتے کتا جس گھر میں ہو فرشتہ داخل نہیں ہوتا. رسول اللہ کو کتا. اب اپنا نام تواضع سے نہ رکھو. وفا بھی کرنی ہے تو کتے والی وفا نہیں کرنی. کتے کی وفا ذلت کی وفا ہے. اگر مثال بھی انسان دے تو اچھی مثال دے. اگر کسی حیوان کے ساتھ ہی مثال دینی ہے تو کہو گھوڑے کی طرح وفادار ہے. گھوڑے بہت وفا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا سروکار زیادہ گھوڑوں سے نہیں ہوتا، اس کلچر میں کتے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے وفا بھی کتوں کی زیادہ مشہور ہو گئی ہے، پاپولر ہے، اور ہم پاپولسٹ ہیں. آج تک جو وفا یہ ملت انگریزوں کے ساتھ اور اب امریکہ کے ساتھ، آپ دیکھیں کتنی تذلیل پاکستان کی کرتا ہے. جو بھی عہدیدار، ابھی جان کیری ایک بغیرت نیا ان کا وزیر خارجہ بنا. جان کیری وزیر خارجہ بعد میں بنا ہے، پاکستان کی توہین پہلے کی ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر سے یہ کام کرے، اگر نہیں کرے گا تو ہم آ کر کریں گے.
ड्रोन हमले हम करेंगे, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब देखें किस कदर बेगैरती है ये। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद 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 अमेरिका, मुर्दाबाद 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 अमेरिका, मुर्दाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर जरा जोश से भी कह दें लब्बैक या रसूलल्लाह, कोई हरज नहीं है। एक रिवायात में कंजूस के बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस वो है जो रसूलुल्लाह पर सलावत कंजूसी से पढ़ता है। इसमें कंजूसी तो नहीं थी, लेकिन ज्यादा सखावत भी नहीं थी इसमें। सहाबे हुसैन ने हुसैन को लब्बैक कहा। ये वफा है, निजात का रास्ता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। इस वफा के अंदर सारा राज पोशीदा है। तवज्जो फरमाएं, रसूलुल्लाह की जात ऐसे है। अब यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो शायद मजलिस अभी मुनासिब ना हो और मैं उस खुश्क बास में नहीं ले जाना चाहता आपको, कि रसूलुल्लाह की ज़ात जो हम कहते हैं ना वास्ता है, खालिक और मखलूक के दरमियान वास्ता है। खालिक से पैगाम लाकर मखलूक को देना और मखलूक का हाथ पकड़कर खालिक तक पहुंचाना। रसूलुल्लाह की ज़ात वास्ता है बीच में। आला ना, आला नहीं कहना, वास्ता। आले में और वास्ते में फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि आले के ज़रिए जो काम किया जाता है खुद आले को पता नहीं होता कि मेरे ज़रिए से क्या काम हो रहा है। मसलन अभी स्पीकर एक आला है, इसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, बेशऊर है। लेकिन वास्ता किसको कहते हैं? वास्ता वो है कि जो चीज़ लेता है पहले वो खुद उसके अपनी वजूद के अंदर से गुजरती है और गुजर कर उसका फॉर्मेट चेंज होता है। वो गुजर कर उसका फॉर्मेट, देखिए आप आजकल टेक्नोलॉजी ने आसान कर दी हैं ये बातें, मिसालें यानी आम कर दी हैं। मुझे याद है जब टेलीफोन इतना आम नहीं होता था, ये लैंडलाइन जो टेलीफोन है, अब तो मोबाइल है, बच्चा बच्चा सब समझता है। अब मुझ जैसे सफ़ेद दाढ़ी वालों को कुछ पता नहीं है। उस वक्त टेलीफोन, ये तार वाला टेलीफोन, PTCL वाला, ये नया नया शुरू हुआ। उसमें लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था कि हम इधर से बात करते हैं, कराची सुन लेता है वो बंदा, ये कैसे आवाज़ चली जाती है। उमूमन ये सादा लोग हम जैसे ये समझते थे कि ये मेरी बात इस सुराख से इसके अंदर चली जाती है, वो तार के ज़रिए से गुजरती गुजरती सीधी चली जाती है। वो बाज़ लोगों ने वो PCO है, पब्लिक कॉल ऑफिस जो बनाए, PCO बनाए हुए थे, यानी जहाँ पर लोग आके उमूमन कॉल्स करते थे। वहाँ एक मोमिन आया, वो पश्तो में उसने फ़ोन में लगाया, उससे कहा जी मेरी कॉल मिलाई, नंबर दिया। नंबर जब मिल गया तो पश्तो में बात की उन्होंने। दूसरा मोमिन आया, उन्होंने आकर उर्दू में बात की। वो दोनों का मतलब 5 मिनट थे, 5 मिनट के उन्होंने कहा जी 5 रुपए
آپ دے دیں 5 روپے آپ دے دیں. وہ اردو والے نے مذاق کیا پی سی او والے کے ساتھ. اس نے کہا بھائی دیکھو میں نے اردو میں بات کی ہے, انہوں نے پشتو میں بات کی ہے. اردو تو بڑی نرم سی ملائم سی زبان ہے, اور یہ پشتو جو تاروں سے گزری ہے تو تاریں زیادہ گھسی ہیں, زیادہ استعمال ہوئی ہیں. ہاں, اب یہ اردو اور پشتو کا ایک ہی بل لے رہے ہو آپ مجھ سے بھی 5 روپے اور اس سے بھی. وہ بیچارہ سادہ تھا, اس نے وہ پشتو برادر سے کہا تم 10 روپے دو, چونکہ تم نے پشتو میں بات کی. خوب, لیکن آج ہمارے بچے بھی پڑھ لے گئے الحمدللہ, یہ سمجھتے ہیں کہ جب فون میں بات کی جاتی ہے, ریسیور میں جب آپ بولتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کے آواز آپ کے تاروں میں داخل نہیں ہوتی, بلکہ وہاں پر اندر مشین لگی ہوئی ہے اس ریسیور کے اندر, جو آپ کے صوت کو, آواز کو چینج کر دیتی ہے, فارمیٹ اس کا بدل دیتی ہے. اس کی یہ صوتی ویوز ہوتی ہے, اس کی لہر ہوتی ہے, یا جو بھی نام رکھیں اس کا سگنل, اس کو وہ الیکٹریکل یا الیکٹرانک ویوز میں بدل دیتی ہے, اس کا کرنٹ بنا دیتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں سادہ میں کہوں تو, اب یہ چونکہ آپ کا مضمون ہے, آپ بہتر بیان کر سکتے ہیں کیسے ہوتا ہے, وہ اس کا فارمیٹ چینج کر دیتی ہے اور وہ کرنٹ پھر تار پاس کرتی ہے دوسری جگہ پر. پھر مشین لگی ہوئی ہے, وہ اس الیکٹرانک ویو کو دوبارہ آواز میں بدل دیتی ہے. یوں نہیں ہے کہ آواز اس میں داخل ہوتی ہے, ابھی میری آواز یہاں سے جا رہی ہے, تار سے گزر کے ادھر سے نکل رہی ہے, ایسے نہیں ہو رہا, بلکہ اس کے اندر مشین ہے جو آواز کو کرنٹ بنا رہی ہے. یعنی یہ آواز ہے جو آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے, لیکن مائک کا کام کیا ہے, اس کو کرنٹ میں تبدیل کر دینا. سادہ لفظ کرنٹ, پھر یہ تار کرنٹ پاس کرتی ہے. آگے وہاں ایک اور مشین لگی ہوئی ہے, اس کا کام کیا ہے, کرنٹ کو دوبارہ آواز میں بدل دینا. یہ اس میں سے گزر کے جاتا ہے. بات سمجھ گئے یا نہیں؟ اب زیادہ ٹیکنالوجی بڑھتی گئی, زیادہ مسائل زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے. بعد میں فیکس مشین آ گئی. فیکس مشین میں ادھر سے پیپر ڈالتے ہیں, ادھر سے پرنٹ اس کا نکل آتا ہے. یہ زیادہ حیران کن تھا کہ یہ پیپر ادھر سے ڈالتے ہیں, ادھر سے گھس کے تار میں جاتا کیسے ہے یہ اتنا بڑا. بار کیا, یہ پرانے زمانے کی, ہمارے زمانے کی باتیں تھی. اب آپ کا ڈیجیٹل زمانہ ہے, اب آپ چیزوں کو آسان سمجھ گئے, سب جانتے ہیں. یہ میں نے مثال اس لیے دی عزیز من کہ اللہ تعالی بشر کی ہدایت کے لیے خدا نے جو پیغام بھیجا ہے, وحی ڈاک پہنچانے کو نہیں کہتے, وحی ڈاک پہنچانے کو نہیں کہتے. توجہ فرمانا, وحی ڈاک پہنچانا نہیں ہے. کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اگر فرشتہ بھی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجتا تو اس کو بھی میں بشر بناتا. کیوں یہ بناتا؟ اس لیے بناتا کہ اللہ کا کلام بشر نہیں سمجھ سکتا. اللہ کا کلام بشر نہیں سمجھ سکتا. ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس کا کام یہ ہو کہ وہ اللہ سے کلام دریافت کرے, اور دریافت کر کے نہ اسی طرح اس کو پہنچا دے, بلکہ اس کو بدلے اس فہم میں جو بشر کی سمجھ میں آ سکتی ہے. رسول اللہ کی ذات واسطہ ہے. واسطہ ضروری ہے. واسطے کے بغیر مشکل حل نہیں ہوتی. وہ کسی جگہ مجھ سے انہوں نے سوال کیا جی کہ یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. میں نے ان سے کہا بھائی یا علی مدد کیے بغیر تو مشکل حل ہی نہیں ہوتی. بات بنتی نہیں ہے جب تک انسان یا علی مدد نہ کہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے مدد مانگنی کہاں ہے. چونکہ جب آپ مولا علی سے مدد مانگتے ہیں, مولا علی ذوالفقار لے کے مدد کے لیے آتے ہیں. اب آپ سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتے, کہتے ہو یا علی مدد. یا علی مدد کے لیے پہلے میدان تلاش کر جہاں پر امداد اتر سکے.
پہلے کوئی مرحب ڈھونڈ، پہلے کوئی انتر ڈھونڈ، پہلے کوئی ابدوات ڈھونڈ، پہلے کوئی خیبر کا قلعہ ڈھونڈ، پھر کہ یا علی مدد. سوئی میں دھاگا نہیں ڈلتا، کہتا یا علی مدد. پہلے اس میدان میں تو جا، اس خیبر کے قلعے کے پاس تو جا اسرائیل کے مقابلے میں اٹھ، پھر کہ یا علی مدد. کسی طاغوت کا گریبان پکڑ، پھر کہ یا علی مدد. رسول اللہ نے بھی امیر المومنین کو اپنے دوش پہ سوار کیا اور سوار کر کے کہا کہ یہ مدد کا وقت ہے. علی نے مدد کی رسول اللہ کی. بت توڑے، تو کسی بت کے سامنے جا، بت شکن بن، پھر کہ یا علی مدد. یا علی مدد. اب وہ ایک معیوب سی بات ہے، اچھا تو نہیں ہے، مناسب نہیں ہے یہ جملہ آپ کی خدمت میں نقل کروں، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ عموماً ہم ایسی جگہوں پر مدد مانگتے ہیں. یہی ملتان کے ایک بزرگ وہ بتا رہے تھے، مومن یہ اس پہلو سے دیکھنا، آپ اس کے منفی پہلو کی طرف نہیں جانا، اس مثبت پہلو سے اس بات کو سننا کہ وہ عورت تھی، وہ شاہ صاحب سے، غیر سید عورت تھی، شاہ صاحب سے شادی کرنا چاہتی تھی. سید صاحب بھی چاہتے تھے کہ اس عورت سے شادی کر لیں، لیکن کچھ مشکلات تھیں، شاید گھر والے نہیں مانتے تھے یا کچھ اس طرح سے. تو وہ عورت جو تھی وہ مثلا دیکھا اس نے دور سے اپنے شاہ صاحب کو جن سے شادی کا ارادہ تھا اس کا، ان کو دیکھ کر تو اس نے یہ علی علیہ السلام کو پکارا کہ یا علی مدد کری، تیری نو پہ ہی بڑھنیاں. تیری بہو بن رہی ہوں ابھی، تو مدد کر میری، یہ مشکلات، میری ماں راضی ہو جائے یا شاہ صاحب کا باپ راضی ہو جائے. یا علی مدد کری، تیری نو بھی بنتی ہے. یہ نہیں ہے موقع یا علی مدد کے. یا علی مدد کہیں کسی خیبر کے سامنے جا، کسی مرحب کے سامنے جا، کسی جنگ بدر میں جا، کسی جنگ خیبر میں جا، کسی بتکدے میں جا، وہاں جا کر کے یا علی مدد. اور جب تک یا علی مدد نہیں کہے گا بات بنتی نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا ان مومنین کی خدمت میں کہ مجھے تو ایک آدمی نظر آتا ہے جس نے یا علی مدد کہا، امام خمینی نظر آتے ہیں، کھڑے ہو کر طاغوت کے سامنے، امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کر، طاغوت کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر، شہنشاہ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس کے ساتھ پنجہ مروڑ کر، اس کی کلائی پکڑ کے خمینی نے کہا یا علی مدد. کہو یا علی مدد. یا علی مدد کیے بغیر تو بات بنتی ہی نہیں ہے. عزیز من، رسول اللہ کی ذات وہ ہے کہ رسول اللہ کو واسطہ بنائے بغیر بات بنتی ہی نہیں ہے. نہ ہم اپنی بات اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، نہ اللہ کی بات ہم تک پہنچ سکتی ہے اگر رسول بیچ میں واسطہ نہ بنے. عظمت رسول بواز بلند تر صلوات. اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، یوں نہیں کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. واسطہ اس کو کہتے ہیں عزیز من. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول اللہ کا فرمانا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. کیا ہوگا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو. میری اتباع کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تم سے محبت کرے گا.
क्योंकि मैं हबीब हूं। हबीब मुहिब को भी कहते हैं, महबूब को भी कहते हैं। हबीब का माना यही होता है, हबीब मुहिब को महबूब बना देता है। हबीब मुहिब को महबूब बना देता है। अगर किसी का महबूब बनना चाहते हो, हबीब से सीखो ये तरीका, वफा करो हबीब के साथ। इनकलाब इस्लामी फकत वफादारी का नतीजा है, और उस मिल्लत ने वफा दिखाई। इनकलाब वफा का नतीजा है। आज चूंकि ईरानी तारीख के मुताबिक 22 बैमन है, आज के दिन इनकलाब कामयाब हुआ। पाकिस्तानी तारीख के मुताबिक कल 11 फरवरी है, चूंकि वो साल लीप का साल की वजह से दिन जरा आगे पीछे हो गए। 22 बैमन और 11 फरवरी में फर्क आ गया। पता है ना लीप का साल क्या होता है? ये इनकलाब वफादारी का नतीजा है। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ां, मिल्लत मुसलमान, अहले बैत के चाहने वाले, कुरान के मानने वाले, उलमा, फुकहा, हौजे, सब कुछ उस मिल्लत के अंदर मौजूद था। सब कुछ था, अकीदत थी, मोहब्बत थी, लेकिन लौह कलम नहीं थी। अमेरिका, ईरान की तकदीर अमेरिका लिखता था। इमाम खुमैनी ने आके यही बात बताई कि नंग है मेरे लिए मैं उस मुल्क में रहूं, उस सरजमीन में रहूं जिसकी तकदीर शैतान लिख रहा है। इमाम ने फरमाया मेरे लिए नंगो आर है, मेरे लिए नंगो आर है कि ऐसी ममलिकत और ऐसी हुकूमत में रहूं कि जिसका काम अमेरिका के हाथ की लिखी हुई तकदीर को नाफिज करना है। जो तकदीर अमेरिका लिखता है ये नाफिज करते हैं। नंग है मेरे लिए, बस क्या हो, ये मिल्लत अपनी तकदीर अपने हाथ में ले। तकदीर बदलेगी उस वक्त अजीज मन जो अपनी तकदीर हाथ में ले। तू अपनी तकदीर खुद लिख। अल्लामा इकबाल क्यों फरमाते थे कि तेहरान हो गर आलिम मशरिक का जनेवा, शायद कि कुर्राए अर्ज की तकदीर बदल जाए। अगर अल्लामा इकबाल भी आज अगर ये शेर ज्यादा पढ़े तो कहेंगे अल्लामा इकबाल भी ईरान का एजेंट था, पैसे लेता था वहां। अल्लामा इकबाल का भी ईरान नहीं गए, सारी दुनिया घूम के आई ईरान, इसी डर से नहीं गए कि बाद में आके मुझे भी एजेंट कहेंगे। बहुत सारे अल्लामा इकबाल खुशकिस्मत से गुजर गए, पाकिस्तान बनने से पहले पहले गुजर गए, वरना वो दरगत बनती अल्लामा इकबाल की यहाँ पर याद करते फिर कभी किसी कौम को बेदार करने की जुर्रत ना करते कि जगाने में क्या होता है। पाकिस्तान बनने से पहले पहले गुजर गए। तेहरान हो गर आलिम मशरिक का जनेवा, जनेवा तो जानते हैं आप कहाँ है? जनेवा अमेरिका में। जनेवा बताओ है क्या, क्या चीज है जनेवा? शहर का नाम है। जनेवा शहर का नाम है। किस मुल्क में है ये शहर? स्विट्जरलैंड में। जनेवा अक़वाम मुत्तहिदा, अब तो अक़वाम मुत्तहिदा है, पहले जमीयतुल अक़वाम थी, नेशंस लीग या लीग ऑफ नेशंस, जो अभी यूनाइटेड नेशन है, इसका नाम पहले क्या था? लीग ऑफ नेशंस। जब इसका नाम लीग ऑफ नेशंस था तो उस वक्त अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि ये यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा, ये क्या है? अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, अलबत्ता फारसी में जवाब दिया, उर्दू वालों से थोड़ा सा घबरा गए अल्लामा इकबाल। सीक्रेट बातें सारी अल्लामा इकबाल ने फारसी में की हैं, बचा के कि किसी को समझ में ना आए। जब उनसे पूछा गया कि ये लीग ऑफ नेशंस क्या है, जवाब दिया उन्होंने कि मन बीशाजीन न दानम कि कफन दुजदानी चंद, मन बीशाजीन न दानम कि कफन दुजदानी चंद, बहरे तकसीम मुर्दगान अंजमन ही साख्ता अंद। कहा मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि चंद कफन चोर मिलकर कब्रें बांटने के लिए अंजमन बनाई है।
चंद कफन चोर मिले हैं मुर्दे बांटने के लिए कि इस मुर्दे का तू कफन लूट, इस मुर्दे का मैं कफन लूट। ये जब लीग ऑफ नेशंस थी तो इसका मरकज जनेवा था। आज भी जनेवा बहुत सारे जो कमीशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा के कमेटियां, उनका मरकज जनेवा ही है। अगरचे अभी इस वक्त न्यूयॉर्क में है अक़वाम मुत्तहिदा का सेंटर, मरकज वहां ले गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मराकज ऐसे हैं जिनको जनेवा ही में हल फासल किया जाता है। वहां पर मुज़ाकरात वहीं पर होते हैं जनेवा के अंदर। ये जनेवा मरकज है, अक़वाम आलम की तकदीर बनाने का मरकज है। अक़वाम आलम की तकदीर, कफन दोस्त, ये कफन चोर लोग ये अक़वाम आलम की जनेवा में बैठकर तकदीर बनाते हैं। अल्लामा इकबाल क्या फरमा रहे हैं? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तेहरान हो घर आलम मशरिक का जनेवा। आलम मशरिक अगर स्विट्जरलैंड को जनेवा न बनाए, तेहरान को मरकज बनाए, तेहरान में अक़वाम आलम की व आलम इस्लाम की तकदीर अगर लिखी जाए तो न सिर्फ तेहरान की तकदीर बदलेगी, शायद कि कुर्रा अर्ज की तकदीर बदल जाए, शायद पूरी जमीन की तकदीर बदल जाए। ये इकबाल फरमा रहे हैं कि अभी ईरान में इनकलाब नहीं आया था, अभी इनकलाब नहीं आया था। उस वक्त अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि शायद कुर्रा अर्ज की तकदीर बदल जाए। अजीज मन, वो तकदीर का नुस्खा बदल गई, तकदीर उस कौम ने बदल दी, अपनी तकदीर अपने हाथ में ले ली। आज ईरान के मसाइल तेहरान में तय होते हैं, वाशिंगटन में तय नहीं होते, इसलिए नाराज है, इसलिए पाबंदियां लगाई हुई हैं, सैंक्शन लगाई हुई हैं, क्योंकि तुम्हारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं, अपने हाथ में लो। किस तरह से हुआ ये काम? हुआ किस तरह से? ये काम सिर्फ वफादारी से हुआ। इमाम खुमैनी वफा की, रसूलुल्लाह के साथ वफा की और सैयदुश शुहदा के साथ वफा की। इमाम खुमैनी से पूछते थे लोग कि ये इनकलाब कैसे कामयाब हुआ? फरमाते थे माहर दारी मस सैयदुश शुहदा दारी, ये जो कुछ है ये हुसैन अलैहिस्सलाम से लिया है। चूंकि हुसैन ही वफा का नाम है, हुसैन के असहाब वफा का नाम है, इस वजह से ये तकदीर बदली। अजीज मन, करबला रुसूमात का नाम नहीं, करबला वफा का नाम है। ये अजाब वफा का नाम है। शुहदाए करबला वफा की अलामतें हैं। ये अलम वफा का अलम है, ये रस्म का अलम वफा का अलम है। और यही कमी थी अल्लामा इकबाल को, अपनी कौम के अंदर जो कमी नजर आती थी, वफा की कमी नजर आती थी। इसलिए फरमाया कि तेरी ये हालत क्यों बन गई? इसलिए कि तू मोहम्मद से अकीदत रखता है लेकिन वफा नहीं करता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये नुस्खा है अजीज मन। मैजिक बॉक्स में वोट डालना, फिर टीवी के सामने बैठ जाना, किसके निकले, कितने निकले, कौन बना कौन ना बना, ये नहीं है निजात का रास्ता। मैं सारी मजालिस में ये अर्ज किया है इन अय्याम में जो हुई है, और एक जरूरी समझता हूँ, फरीजा समझता हूँ इसको, तबलीगी फरीजा अपना कि आप तक ये बात पहुंचाऊं। जब बरतानिया यहां पर काबिज था, वो इस्तेमारी दौर था। इस्तेमार सुना हुआ लफ्ज है, आपका आशना लफ्ज है। इस्तेमार कहते हैं तामीर और तरक्की के नाम पर किसी सरजमीन पर कब्जा कर लेना, इसको कहते हैं इस्तेमार। नौ आबादियाती निज़ाम जिसका तर्जमा किया जाता है, तामीर और तरक्की के नाम पर जाकर किसी मुल्क पर कब्जा कर लेना, आबाद करने के बहाने कब्जा कर लेना। ये उस वक्त तक था जब तक बरतानिया यही था। बरतानिया चला गया, अंग्रेज चला गया, फुजला अपना यहीं छोड़ गया। ये सियासत, ये हुकूमत, ये सारा सिस्टम छोड़ के फुजला खुद चला गया यहाँ पर, और ये कौम लगी हुई है अभी उसके फुजलाती निज़ाम को नाफिज करने चलाने में, मजहबी और गैर मजहबी सब के सब। शेखुल इस्लाम भी शेख इस्लाम का शेख है, लेकिन मुतालबा फुजलाती निज़ाम का है। और शेखुल इस्लाम साहब, आपके साथ तो इस्लाम ही जचता है, आप इस्लाम की बात करें, इस्लाम के अलावा किसी चीज की बात ना करें। जैसा इस्लाम समझे हो, जिस तरह का समझ में आता है, सिर्फ इस्लाम की बात कर। शेखुल इस्लाम होने का भरम यह है, फुजलाती निज़ाम की बात करके तो शेख इस्लाम होने का भरम नहीं बचता। वो चले गए,
آج کون سا نظام پاکستان میں ہے؟ توجہ فرمائیں، آج کون سا نظام ہے جس میں ہم آپ رہ رہے ہیں؟ یہ استعماری نظام نہیں ہے، وہ گزر گیا، اب استحماری نظام ہے۔ استحماری ہے کے ساتھ، عین کے ساتھ نہ، استعمار تعمیر سے ہے عین کے ساتھ، استحمار ہے سے ہے، حمار ہے جیم والی ہے، جس کو مولانا لوگ کہتے ہیں حلوے والی ہے۔ حروف تہجی میں سب سے خوبصورت حرف یہی ہے، چونکہ اس سے حلوہ لکھا جاتا ہے حلوے والی۔ اس ہے سے حلوہ بھی بنتا ہے اور اس ہے سے حمار بھی بنتا ہے۔ قرآن نے لفظ حمار استعمال کیا جو آپ جمعے میں سنتے ہوں گے، یہاں پر ہوتا ہے نا جمعہ، سورہ جمعہ پڑھی جاتی ہے، اس میں ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو آسمانی آئین دیا گیا ہے لیکن وہ آسمانی آئین نافذ نہیں کرتے، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ عربی زبان میں گدھے کو حمار کہتے ہیں۔ حمار سے لفظ بنا ہے استحمار۔ استحمار یعنی قوم کو بے وقوف بنانا، قوم کو گدھا بنانا، قوم کو الو بنانا۔ اگر تعمیر کا وعدہ دے کر پلاٹ پہ قبضہ کر لینا، کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ، جی کہتے ہیں جی یہ ہمیں دے دو مسجد بنائیں گے، وہ مسجد بنانے کی وجہ دکان بنا لی اپنی، کرتے ہیں نا اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر، تعمیر کے بہانے سے قبضہ کر لیا کہ ہم اس کو آباد کریں گے، قبضہ کر لیا اس کے اوپر۔ یہ استعمار ہے، جو تعمیر کی نیت سے آئے، تعمیر کے جانسے سے آئے اور قبضہ کر لی، یہ استعمار ہے۔ استحمار کون ہے؟ استحمار جو لوگوں کو بیوقوف بنائے، جو لوگوں کو الو بنائے، جو لوگوں کی بیوقوفی سے فائدہ اٹھائے۔ گدھا بنانا محاورہ ہے، گدھا بنایا فلاں نے اس کو گدھا بنایا، یعنی بیوقوف بنایا۔ یا کسی کو اگر بیوقوف بنا رہے ہو تو جواباً کہتا ہے کہ میں گدھا نہیں ہوں، میں گدھا نہیں ہوں۔ گدھا بنانا، جس کو گدھا بنایا جاتا ہے پھر گدھے پر سواری بھی لی جاتی ہے۔ یہ جو نظام اس وقت پاکستان کے اندر رائج نظام ہے، یہ استحماری نظام ہے۔ استحماری نظام یعنی یہ حکمران، یہ سیاستدان، یہ سیاسی جماعتیں، یہ سب کے سب مل کر ملت کو بے وقوف اور گدھا بنانے میں مشغول ہیں۔ اور جب گدھا بنا لیتے ہیں پھر گدھے کی سواری پر لڑتے ہیں آپس میں۔ ایک کہتا ہے میں بیٹھوں گا، دوسرا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں بنایا سب نے مل کے گدھا بنایا، بیٹھتے صرف آپ ہو بھی، ہمیں بھی باری دو۔ ہوتا ہے نا کبھی، گدھا ایک ہوتا ہے سوار، کہتے ہیں ایک بیمار 100، ایک انار 100، ہاں الٹ ہو گیا، ایک انار 100 بیمار۔ اب اس کو بدل دیں، ایک گدھا 100 سوار، ایک گدھا 100 سوار، ایک ملت 100 سیاسی پارٹیاں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو گدھے پہ بیٹھنا آتا ہے، کچھ تو ایسے ہیں دیکھے ہوں گے آپ نے، گدھے پہ بیٹھتے ہیں، باگیں بھی نہیں پکڑتے اس کی، ہاتھ چھوڑ کے گدھا دوڑاتے ہیں، بہت ماہر ہوتے ہیں۔ اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو گدھے پہ چڑھنا بھی نہیں آتا، ادھر سے چڑھتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، ادھر جا گرتے ہیں۔ خوب اسی طرح کے سیاستدان ہیں ہمارے، کچھ تو باغیں چھوڑ کے گدھے کے اوپر بیٹھ کے دوڑا رہے ہیں۔ فوجی جب آتے ہیں تو باغیں چھوڑ کے پورے 10 سال گدھا دوڑاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں اناڑی نئے نئے جن کو شوق چڑھا ہے دوسروں کی گدھے کی سواری دیکھ کر، وہ ادھر سے اچھلتے ادھر جا گرتے ہیں۔ قوم کو گدھا بنانا، بیوقوف بنانا، یہ عمل ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا۔ الیکشن کا مطلب، استحماری نظام میں الیکشن کا کیا معنی ہے؟ ایک جوان نے کہا جی کہ یہ جو ووٹ ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے کو جمہوریت کہتا تھا۔ اب میرے خیال میں سب کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جہاں بھی ووٹ ڈال رہے ہیں اس کا مطلب ہے جمہوریت ہے نا عزیز۔ مثلا ووٹ ڈال رہے ہیں کہ یہ جی مسجد ابھی چھوٹی پڑ رہی ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، بڑا کریں یا نہ کریں۔ انجمن میں ووٹنگ شروع ہو گئی، اکثریت نے کہہ دیا کہ اس کو بڑا کریں، اس کو نہیں کہتے جمہوریت۔ جمہوریت کا یہ معنی نہیں ہے جہاں بھی ووٹ پڑ رہے ہوں اس کو جمہوریت
جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمہور عوام کو حق حکومت حاصل ہے، یہ اپنا حق حکومت ووٹ کے ذریعے کسی کو سونپ رہے ہیں، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی ووٹ پڑ رہے ہوں وہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ جب ووٹ پڑ رہے ہیں کہ دروازہ لگائیں یا نہ لگائیں، ووٹ پڑ رہے ہیں کہ دیگ پکائیں یا نہ پکائیں، ووٹ پڑ رہے ہیں کہ مجلس کریں یا، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، سب مل کے اکثریت آراء سے مشورے سے جو کام طے ہوتے ہیں تو اکثریت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کو مشاورت کہتے ہیں، جمہوریت۔ یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے اور اکثریت نے کہا مسجد بڑی ہونی چاہیے، اس کا نام مشاورت ہے، اس کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب یعنی جمہور عوام کے ووٹوں سے کوئی حاکم بن جائے، حکومت تک پہنچ جائے، اور یہ حق حکومت بھی عوام دے رہے ہیں اس کو، یہ جمہوریت ہے۔ ہر جگہ جہاں ووٹ پڑے پہلے یہ دیکھو کہ کہاں مسجد میں ووٹ ہو رہے ہیں، کس کے لیے؟ مسجد کا نظام چلانے کے لیے، اس کا نام جمہوریت۔ پہلے یہ دیکھو کہ کس جگہ پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر استعماری نظام میں ووٹنگ ہو رہی ہے، یعنی یہ دیکھو کہ لینڈ مافیا یا فلاں مافیا کون قبضہ کرے اس کے اوپر، استعماری نظام کی ووٹنگ۔ اور استعماری نظام میں ووٹنگ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جہاں پر سسٹم استعماری ہو، یعنی جہاں پر سارے مل کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوں، گدھا بنا رہے ہوں۔ استعماری نظام میں ووٹنگ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن عوام کو ہم نے گدھا بنایا ہے ان سے یہ پوچھ لو کہ کون سواری میں تمہارے اوپر، ووٹ ڈال کے بتاؤ کہ کون تمہارے اوپر سواری لے، یہی سوار جو بیٹھا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہ، تازہ دم سوار چاہیے آپ۔ استعماری نظام میں آپ حاکم نہیں چن رہے، استعماری نظام میں سوار چن رہے ہیں، اور سوار بدلنے سے کبھی بھی قوموں کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ جن قوموں کو بیوقوف بنا کر ان پر سواری لی جا رہی ہو، مشکل کس طرح حل ہوتی ہے؟ مشکل اس سے حل ہوتی ہے کہ تم اعلان کر کے کہہ دو کہ جنہیں تم بیوقوف بنا رہے ہو وہ بیوقوف نہیں ہیں، جنہیں تم بے شعور سمجھتے ہو وہ بے شعور نہیں ہیں، جنہیں تم غافل سمجھتے ہو وہ غافل نہیں ہیں، جنہیں تم نیند میں سمجھتے ہو وہ جاگ رہے ہیں، وہ بیدار ہیں، جنہیں تم توہین کر کے گدھا بنانے کی کوشش کر رہے ہو وہ انسان ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ امت رسول اللہ ہے۔ نجات اس کے اندر ہے، نجات اس کے اندر ہے کہ ہم سواری دینے والے نہیں ہیں کہ تم ہم پر سواری لو آ کر۔ عزیز من، کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ انسانوں کو دوسرے آ کر گدھا بنائیں اور پھر اس کے اوپر سواری لیں، اور ہم خوش ہوں کہ ہم نے ووٹ ڈال کے سوار اپنا چن لیا۔ ہم نے چن لو، 60 سال سے سوار بدل رہے ہو آپ، کوئی فرق پڑا؟ آج ضروریات زندگی سے محروم ہو آپ۔ اگلا سوار جو آئے گا، چونکہ ہر سوار آ کر گدھے کو کسی نہ کسی چیز سے محروم کر دیتا ہے۔ آج ضروریات زندگی بھی نہیں اس قوم کے پاس۔ سوار بدلنے سے مشکل حل نہیں ہوتی، حالت بدلو، اپنی حالت بدلو، اپنی اس ذلت سے باہر آؤ، اپنی انسانیت، اپنا شرف، اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنا وجود، اپنا ہونا ثابت کرو ان کے اوپر کہ یہ ملت موجود ہے۔ اپنی تقدیر ان سواروں کے ہاتھ میں نہ دو، اپنی تقدیر خود رقم کرو، چونکہ خدا لوح قلم بنا کر منتظر ہے کہ کون انسان ہے جس کے ہاتھ میں لوح قلم تھما دو۔ پاکستانی ملت، پاکستانی جوان، لوح قلم خدا کی تھامنے کے لیے تو اٹھ، احساس عظمت و احساس شرف اپنے اندر پیدا کر، اور احساس شرف پیدا کر کے اپنی تقدیر کا مالک خود بن۔ تو جب تو اپنی تقدیر کا مالک خود بنے گا، ان سواروں سے، خر سواروں سے اور خرکاروں سے تجھے نجات مل جائے گی۔ علامہ اقبال اس کا نسخہ بتا رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں۔ تو محمد سے وفا کر۔ محمد سے وفا یہ نہیں ہے عزیز من کلمہ رسول کا پڑھ سیاست طاغوت کی کر، کلمہ رسول کا پڑھ حکومت طاغوت کی ہو، کلمہ رسول کا پڑھ عدالت طاغوت کی ہو، کلمہ رسول کا پڑھ تعلیم طاغوت کی ہو۔ یہ وفا نہیں ہے، وفا کے اندر سب کچھ ہے۔ اور قرآن میں اللہ یہی مانگ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں لبیک کہو دعوت خدا پر۔
و دعوت رسول اللہ پر. یہی لبیک وفا ہے در حقیقت. اس کے اندر ہماری تقدیر اور اس کے اندر ہماری عزت موجود ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے انشاءاللہ کہ جب پاکستانی قوم، پاکستانی مملکت، پاکستان کی سرزمین و پاکستان کی ملت کی تقدیر خود پاکستانی قوم رقم کرے، اور وہ رقم کرے جن کو خدا نے چنا ہے، جنہیں اللہ نے امامت کے لیے چنا ہے، جنہیں سبق امامت کا دیا گیا ہے، جن کے سلیبس میں امامت کا درس رکھا گیا ہے. کس لیے رکھا گیا ہے؟ کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. عزیز من، تجھ سے، تو نے درس پڑھا ہے امامت کا، تو نے تذکرہ سنا ہے امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ملازمت کر دنیا کی، تو سواری دے دنیا کو، امامت کر دنیا کی. ہمت کر، اٹھ، غیرت پیدا کر اپنے اندر. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، بحق مولود ربی، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق قرآن، بحق اسماء حسنہ خود، پروردگارہ ملت اسلامیہ کو سربلندی عطا فرما، ملت اسلامیہ کو غلامی سے نجات عطا فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور قائم فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما. پروردگارہ اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. خداوندہ پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما. پاکستان کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. خداوندہ تمام مظلوم ملتوں کو ان ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ان مسلمانوں کو، ان جوانوں کو، اس غیور ملت رسول اللہ کو توفیق عطا فرما کہ جو رسول اللہ کی بے حرمتی کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے، ان گستاخوں کو اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو. پروردگارہ ان گستاخان رسول اللہ کو اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما. آپ اتحاد و وحدت ملت کے لیے، تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص ملت پاکستان کی سربلندی و سرفرازی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، دشمنان دین کی نابودی و گستاخان رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کی نابودی کے لیے، اور اس ملت کے اندر بیداری و شعور کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھیے. محمد علیہ